اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 53، 54 اور 55، 53، 54 اور 55۔ انشاءاللہ آج اس کا ترجمہ تفسیر میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے حکومت میں؟ اگر ایسا ہوتا تو نہ دیکھتے یہ لوگوں کو تل برابر بھی۔ کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت پر جو عطا فرمائی ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے؟ وہ حسد کی آگ میں جلا کرے۔ ہم نے تو مرحمت فرما دی ہے ابراہیم کے گھرانے کو، کتاب اور حکمت اور عنایت فرما دی ہے انہیں عظیم و شان سلطنت، تو ان سے کوئی ایمان لائے اس کے ساتھ، یعنی کہ ان میں سے چند لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اور کسی نے منہ پھیر لیا، اور کافی ہے انہیں جلانے کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، یعنی کہ جوش مارتی شعلے اڑاتی جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے۔ تفسیر اس میں کوئی حدیث شریف تو اس میں کوئی وارد ہے نہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ لوگ یہود جو ہیں یہ اپنے جلنے میں اور مسلمانوں کو چھیڑنے کے لیے یہ گستاخانہ، جیسے میں نے 3 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ ایسا قدرتی نہیں ان سے ہوتا، یہ قصدن ایسا کرتے ہیں، یہ شرارتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس موقع پر یہ لوگ ایمان والے کیا کریں گے۔ یہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کافی ہے ان کو، ان کا کوئی بھی نہ تو سفارشی ہے نہ کوئی اور ان کو چھڑانے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو، یعنی کہ ان کی تمام نسل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں عزت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم درود جو پڑھتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہے۔ ان کی شان میں کیا بیان کروں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہم ان پر درود کرتے ہیں، ہم ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو کس کی اللہ تعالیٰ نے عزت قائم رکھی ہے؟ ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار لعنتی قرار دیا ہے۔ یہ ہم لوگ ہی تھوڑے سے ہیں جو ان کو عزت دے دیتے ہیں، وہ بھی مجبوری ہوتی ہے ہماری تھوڑی سی ان کو عزت دینا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار لعنتی مالون اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دیا ہے۔ یہ چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو شروع ہوئی تھی نبوت، جو شروع ہوئی تھی ان کی اولاد کی اولاد سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بعد جو یہ گڑبڑ جو پھیلتی گئی اور یہ لوگ کرتے گئے، وہ لوگ اس وجہ سے بھی جلس ہوتے تھے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا کچھ پوچھ تاچھ کر لیتے، ساری باتیں کر لیتے۔ یہ جو ان کے یہود اور سارے کے سردار تھے، یہ ساری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہ لوگ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے۔ کبھی کہتے کہ جبرائیل ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، ہمارے لیے میکائیل علیہ السلام صحیح ہیں جو ہمارے لیے اچھی گڈ نیوزز لے کے آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ بری خبریں لے کے آتے ہیں۔ ایک ان کا سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ دوسرا یہ لوگ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں سارا کچھ موجود تھا۔ یہ جیلس ہوتے تھے، یہ لوگ حسد کرتے تھے صرف اس بات پر، جب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلیلیں دیتے رہے، جب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا تھا اس وقت یہ لوگ کہتے تھے آپ ہماری نسل سے نہیں ہیں، یعنی کہ آپ بنی اسرائیلی نبی نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ کتنا حسد ہے یہ، اور کتنا بڑا کفر کیا ان لوگوں نے، وہ ہیں ہی کافر۔ فرسٹ آف آل تو بات یہ نکلتی ہے، یہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت، جو رتبہ عطا فرمایا ہے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ 2 جہان کا والی قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم لوگ تمام انبیاء کرام کا دل سے احترام کرتے ہیں، اور ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان بھی دے سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔
ملک میں حصے داری ہونا، یعنی ان لوگوں کے ملک میں حصے داری ہونا، اللہ تعالیٰ کا وہ اپنے آپ کو بیٹا کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا رشتے دار کہتے ہیں. تو اس کا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ ہم جانتے ہیں، ہم اہل ایمان جانتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر ان کی کوئی شراکت ہوتی، کسی کی بھی ہوتی، جلد انشاءاللہ ایک صورت میں آئے گا کہ اگر دو خدا ہوتے تو وہ آپس میں جھگڑ پڑتے. تو یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ لا شریک ہے. وہ صرف بکواس کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں عذاب ہوگا، لیکن کچھ عرصے تک عذاب ہوگا، پھر ہمیں دوزخ سے اللہ تعالیٰ نکال لے گا. استغفر اللہ. اتنی گارنٹی اور کرتوت ان کے دیکھیے. اگلی آیت کرتی ہوں، آیت نمبر 56 اور 57. بے شک جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، ہم ڈال دیں گے انہیں آگ میں، جب کبھی بھی پک جائیں گی ان کی کھالیں تو بدل کر دے دیں گے ہم انہیں نئی کھالیں، تاکہ وہ مسلسل چکھتے رہیں عذاب کو. بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، عنقریب ہم داخل کریں گے انہیں باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں، ہمیشہ رہیں گے ان میں ابد تک. ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم داخل کریں گے انہیں گھنے سائے میں. سبحان اللہ. انشاءاللہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ یہ لوگ بھی ہیں، لیکن اس میں شامل ہم لوگ سارے ہیں، ہم اہل ایمان بھی شامل ہیں. اگر ہم خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ہم لوگ کسی آیت کو نہیں مانتے، یا ہم یہ کوئی نہ کوئی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اگر ہم کوئی اس طرح کہتے تھے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، نعوذ باللہ استغفار، تو وہ ہمارا بھی حشر یہی ہونا ہے. کیونکہ قرآن کریم تو ہمارے لیے نازل ہوا ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے. یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کی خبریں دے رہے ہیں نا، جو ہم پڑھ کے تو علم حاصل کر کے ہم لوگ قرآن کریم کو سمجھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ایک ایسی پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ بغیر کسی کی اجازت کے قرآن پاک نہ پڑھو، قرآن پاک کسی کی اجازت کے بغیر نہ پڑھو. کیوں نہ پڑھو؟ وہ لوگ کہتے ہیں جس نے پڑھا ہائے وہ ہلاک ہو گیا، جس نے قرآن پاک خود سے پڑھا، ترجمے کے ساتھ پڑھا، ہائے وہ ہلاک ہو گیا. ہلاک نہیں ہو گیا، ان لوگوں کی اوقات نظر آ جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک خود سے پڑھ لیا تو وہ ہلاکت میں پڑ گیا، وہ بھٹک گیا. استغفر اللہ. ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، ہم لوگ کو ہدایت لینے کے لیے ہم لوگ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو کیا اللہ ہمیں بھٹکا دے گا؟ ایک جنرل سی بات ہے، یہ ہر انسان دل سے فیل کرے اس کو. کوئی بھٹکتا نہیں ہے. آپ پڑھ کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ لوگ ان لوگوں کو سمجھ آئیں گے اور آپ اچھے ہو جائیں گے. آپ کو بہت سی چیزیں جو آپ سے چھپائی گئی ہیں بچپن سے لے کے ابھی تک، وہ ساری آپ کو پتہ چل جائیں گی. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے، ہم لوگ بھی ایسے ہی لگے رہتے تھے. الحمدللہ قرآن کریم پڑھ لیا تو آج اللہ پاک کا انلیمیٹڈ شکر ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا. کہ ورنہ ایسے لوگ بھی تھے جو ہمیں بچپن میں کہتے تھے روزہ رکھا ہے، ہم کہتے جی رکھا ہے. کہتے تھے اچھا کتنے رکھے ہیں کتنے چھوڑے ہیں؟ جی اتنے رکھے ہیں اتنے چھوڑی ہیں. ہاں ایک چھوڑ دیا تو پھر باقی رکھنے کا کیا فائدہ؟ اگر ایک چھوڑ دیا ہے روزہ تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہے، روزے کا کفارہ ہے. چلیں میں آگے اس کی تفسیر کرتی ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی کھال جل جائے گی تو اس کے بدلے میں ایک نئی کھال انہیں دی جائے گی جو کاغذ کی مانند صاف ہوگی، اور اندر سے ان کے جو پارٹس ہیں نا وہ سارے نظر آئیں گے اس سے. یہ ان کا کھالوں کا بدلنا ایک دن میں 10,000 مرتبہ ہوگا. بعض روایات میں آیا ہے کہ 70,000 مرتبہ ایک دن میں ان کی کھال بدلے گی تاکہ یہ بار بار اس جلنے کے عذاب کو چکھیں. ایک دفعہ کھال ساری جل جائے گی، ساری ہڈیاں رہ جائیں گی، تو ان کے اوپر فرشتے نئی کھال چڑھا دیں گے تاکہ وہ جلنے کا دہکتی ہوئی آگ سے مراد یہی ہے. اس کی تفسیر میں یہی ہے، یہ چیز ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر کے بارے میں پوچھا.
इस आयत करीमा की तफसीर के बारे में। इसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर 2 अहादीस शरीफ आई हैं। एक हदीस तो गरीब है जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी, और एक हदीस जो है ये इसका मुरसल, बईद, गरीब वगैरह इसका ना कोई हवाला नहीं दिया गया, लेकिन इतना लिखा गया है। हज़रत रबी बिन अंस फरमाते हैं कि पहली किताबों में लिखा है कि जहन्नमी की जिल्द 40 हाथ और इसका एक दांत 70 हाथ, और इसका पेट इतना बड़ा होगा कि अगर पहाड़ भी इसके पेट में घुस जाए तभी वो खाली रहेगा, यानी कि इतना बड़ा पेट जो है वो उसका होगा। ये चीज़ है। और एक हदीस में तो इससे भी ज़्यादा जो है वो लंबाई बयान की गई है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोज़ख में जहन्नमी बहुत बड़े हो जाएंगे, हत्ता कि इनके कान की लू से कंधे तक का फासला 700 साल का होगा, और जिल्द की मोटाई 70 गज होगी, और इनकी एक दाढ़, जो दांत नहीं होते एंड में वो मोटे बड़े बड़े दांत वो वाले, और इनकी एक दाढ़ ओहद पहाड़ के मिस्ल होगी। तो बाज़ मुफस्सिरीन इस हदीस शरीफ के बारे में बयान करते हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है, और ये कौल जो है वो ज़ईफ़ इसको करार दिया गया है, क्योंकि तफसीर इब्ने कसीर में इसका ज़ईफ़ आना वो जो है वो पॉइंट वाली चीज़ है। ये चीज़ है। तो क्योंकि इस आयत में ज़ाहिरी तौर पर दहकती हुई आग का जिक्र आया है, और उनकी खालें बदलने का जो मेन टॉपिक है ना वो ये है कि इनकी खालें इस तरह करके बार बार बदली जाएंगी। इनको नई खालें इनको चढ़ा देते हैं फरिश्ते, और बाद में फिर, और ये मरने के बाद से फ़ौरन और कुछ ऐसा होता है वो इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं आपके साथ तिलावत करती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ, वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूँगी कि मरते साथ ही इनको अज़ाब शुरू हो जाता है। मरते ही इनको अज़ाब होना शुरू हो जाता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि अगर उन्होंने ह्यूमन राइट्स सही निभाए हों, ये इसका ज़िक्र इंशाल्लाह ना आएगा, सूरह माइदा में आएगा और सूरह अल अनाम में आएगा, यानी कि वो जानवरों के बारे में है, और माइदा का लफ्ज़ी मतलब दस्तरख़्वान है। खैर, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात, जिन लोगों ने नेक अमल किए और उनके लिए ईमान लाए, उनके लिए पाकीज़ा बीवियाँ होंगी जो पाकीज़ा होंगी, और इनके लिए नहरें रवा होंगी, और ये जहाँ चाहेंगे वहाँ नहरें इनके लिए बन जाया करेंगी, वहाँ पर होंगी, और मैं हमेशा रहेंगे। इसके बाद इनको कहीं जवाबदेह नहीं होना, और इनके बाद और वहाँ पर उनको मौत नहीं आनी, वहाँ पर सिर्फ तंदुरुस्ती है, पाकीज़गी है, और रिज़्क ही रिज़्क है। मुफस्सिरीन कराम हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, और बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये पाकीज़ा औरतें जो हैं, पाकीज़ा से मुराद हैज़, निफास, मैल-कचर और घटिया अखलाक और नाकिस सिफात से पाक होंगी। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि वो गंदगी और मैल-कचर से पाक होंगी, और मुजाहिद फरमाते हैं कि वो बोलो ब्राज, क्रोमोसोम्स, पीरियड्स और स्पिट और नखामा वगैरह से पाक होंगी। ये चीज़ है। और जन्नत में दरख्तों का एक दरख्त ऐसा है जिसका साया इतना लंबा है कि 1 साल तक इंसान उसके साए के नीचे चलता रहे तो वो साया कभी ख़त्म नहीं होगा, और इस दरख्त का नाम है शजरा खुल्द। शजरा खुल्द नाम है इस दरख्त का। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। बराए मेहरबानी सदका जारी की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।